بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اس سلسلے کی حدیث نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پاکیزہ تعلیمات امت کو دی گئی ہیں، اور یہ کہ اس حدیث کا جو کچھ بھی موضوع اور مفہوم ہے، اس کی مناسبت سے ہماری آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا۔ اور یہ کہ یہ حدیث جو کہ ہم پڑھنے والے ہیں، صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 2946، کتاب نمبر 56، باب نمبر 102، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 21، کتاب الایمان، باب نمبر 8۔ فرمایا کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ لڑتا ہی رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس حدیث کی ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ امرتو، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مأمور ہیں، یعنی دین کے معاملے میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقدامات کیا کرتے ہیں، تو آپ کا ہر اقدام، آپ کا ہر عمل، اور یہ کہ آپ کی ہر کارروائی، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو تو وہ خود اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جاتا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق اقدام کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی اقدام کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں اگر کچھ کہتے ہیں، کچھ ارشاد فرماتے ہیں، تو جس طرح آپ کا ہر عمل اور ہر اقدام وہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے حکم کی بنا پر ہے، کہ فرمایا کہ امرتو، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، تو بعینہ ہی اسی طرح اگر دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ خود آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی جانب جو وحی نازل کی جاتی ہے
جو احکام نازل کیے جاتے ہیں، تو آپ کا دین کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کا قول ہے، جو بھی آپ کا حکم ہے، تو وہ اس وحی کی بنا پر ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ یہ تو وحی ہے جو کہ آپ کے قلب مبارک کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کی ابتدا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرتو، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ لڑتا ہی رہوں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اقرار توحید و رسالت، اللہ کو اپنا معبود برحق، اور یہ کہ لا الہ الا اللہ، نہ صرف یہ کہ اللہ کو اپنا معبود برحق، بلکہ مزید یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ صرف اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس سے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کا بیان مقصود ہے، اور یہ کہ یہ دونوں چیزیں یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ دین اسلام کے اہم ترین شعائر میں سے ہیں۔ شعائر یعنی کوئی بھی ایسا کام یا ایسی چیز یا ایسی بات جو دین کی خاص پہچان ہو، دین اسلام کی جو خاص پہچان ہیں جو چیزیں، تو ان میں اہم ترین یہ دو چیزیں یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ تو بقول اہل علم اگر مسلمانوں کی کوئی بستی ہو، یا فرض کیجئے کہ کچھ مسلمان گھرانے اکٹھے کسی جگہ ایک ساتھ رہتے ہیں قرب و جوار میں، تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے دینی اور شرعی طور پر کہ وہاں تعمیر مسجد کا اہتمام کیا جائے، کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ اگر مسجد ہو باقاعدہ، ورنہ کم از کم یہ کہ فرض کیجئے کہ دنیا کے کسی ایسے ملک میں، ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ وہاں کا ماحول، وہاں کے قوانین کچھ الگ ہوں، تو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی مناسب طریقے سے ایسا انتظام کیا جائے کہ کم از کم یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہاں وہ مل کر با جماعت نماز ادا کریں۔ تو یہ چیز اسلامی معاشرے میں، اسلامی آبادی میں یہ ضروری ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ مخصوص کیا جانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی اسلامی معاشرے میں جو کوئی بھی غنی ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، کہ شریعت میں اور دین میں صاحب نصاب کی جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ انسان کے جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ مثلا سونا 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام، یا اسی طرح 52.5 تولے چاندی یعنی 595 گرام، یا ان دونوں میں سے کسی کی مالیت کے برابر نقدی ہو یا سامان تجارت ہو، اور یہ سبھی کچھ اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے زائد ہو۔ پھر مزید یہ کہ جس دن اس کی اپنی ملکیت میں اتنی مالیت آ گئی ہو، تو اس کے بعد مسلسل ایک قمری سال بھی گزر چکا ہو، تو اب اس مال میں سے 2.5% کے حساب سے یعنی 40 میں سے 1 یعنی گویا کہ 2.5% کے حساب سے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ قرآن کریم میں ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ، جیسا کہ ہم نے یہاں اس حدیث مبارک میں بھی یہی صورتحال دیکھی کہ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک ساتھ کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، تو اس سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح نماز کی بڑی اہمیت ہے تو اسی طرح زکوٰۃ کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ اول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رحلت کے فوری بعد جو بہت سے فتنے سر اٹھانے لگے تھے کہ اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ دور دراز کے علاقوں سے مدینہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور میں، اور یہ کہ چند دن مدینہ میں رہنے کے بعد وہ واپس اپنے دور دراز کے علاقوں کی طرف لوٹ گئے تھے، اور یوں دین اسلام ان کے دلوں میں راسخ اور مضبوط نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ دین اسلام سے پھر گئے، یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہونے لگے، بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ اور اسی طرح ایک بڑا فتنہ یہ برپا ہو گیا تھا کہ بہت سے بڑے بڑے طاقتور قسم کے قبائل انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھیے اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی رحلت کے بعد اے ابو بکر، اب آپ کے زمانے میں ہم صرف نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو بہت نازک معاملہ تھا، اور یہ کہ اندرونی دشمن بیرونی دشمن کے جو حالات بنے ہوئے تھے، نازک ترین حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوری بعد کے جو سلسلے تھے ان کی وجہ سے جو نازک حالات چل رہے تھے، مگر اس سب کچھ کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان عام فرما دیا کہ اللہ کی قسم، وہ دو چیزیں جنہیں خود اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیشہ ایک ساتھ ملا کر بیان فرمایا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جو کوئی ان دو چیزوں کو جدا کرے گا کہ جنہیں اللہ نے ملایا ہے، اور جو کوئی یوں کہے گا کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو میں اس کے خلاف تلوار بلند کروں گا، جنگ لڑوں گا۔ اور پھر جنگ لڑی ان کے خلاف۔ تو اس سے یہی بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ مزید یہ کہ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ لڑتا ہی رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو نماز اور زکوٰۃ، تو یہاں ان کی اہمیت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام میں کچھ حقوق ہیں جو کہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اور دیگر کچھ حقوق ہیں جو کہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، اور ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کسی کو اللہ کی رضا مقصود ہو، جو کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ بیک وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی فکر کرے اور دونوں کی پابندی کیا کرے،
لہذا حقوق اللہ میں چونکہ سر فہرست ہے نماز اور حقوق العباد میں چونکہ سر فہرست ہے زکوٰۃ، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو یہاں ذکر فرمایا۔ اور مزید یہ کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دین اسلام میں عبادت کی دو قسمیں ہیں، جسمانی عبادات اور مالی عبادات۔ اللہ جو کہ اپنے بندوں کے مزاج کو خوب سمجھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ سبھی کا امتحان ہو جائے، کیونکہ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو روپیہ پیسہ تو خوب خرچ کرنے پر آمادہ رہتا ہے، لیکن جسمانی محنت سے وہ کتراتا ہے، بہت خوف زدہ رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو جسمانی محنت تو کرتے ہیں ہنسی خوشی، لیکن پیسہ خرچ کرنا انہیں بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ دنیا میں شاید کوئی ایسا انسان ہو جو یوں کہے کہ نماز پڑھنا زندگی بھر 5 بار، اور یہ کہ مسجد آنا جانا، رمضان میں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بیٹھے رہنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو میں زکوٰۃ زیادہ دے دیا کروں گا لیکن میں روزے نہیں رکھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یا شاید کوئی ایسا انسان بھی ہو کہ میں نمازیں زیادہ پڑھ لوں گا، 5 کی بجائے 10 پڑھ لوں گا، 20 پڑھ لوں گا۔ یا یہ کہ روزے میں 30 کی بجائے میں 40 رکھ لوں گا، مگر زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہے، اپنا پیسہ کسی مسکین کے حوالے کرنا۔ تو چونکہ مزاج مختلف ہیں لوگوں کے، تو یوں سبھی کا امتحان ہو جائے، لہذا عبادات کوئی جسمانی ہے کوئی مالی ہے۔ جسمانی عبادات میں نماز سر فہرست اور مالی عبادات میں زکوٰۃ سر فہرست، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں یعنی نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا اس حدیث مبارک میں۔ ناظرین، اس حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔